وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ الحمدللہ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، آپ کی کالز، آپ کے میسیجز کو شامل کیا جاتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ سلسلے میں جو رہ جانے والی بچ جانے والی کالز ہیں، وہ کالز کے جن کا جواب نہ دیا جا سکا انہیں ابتدا میں شامل کیا جائے، اور پھر ابھی جو آپ کالز کریں گے انشاءاللہ وہ سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں بھی شمولیت کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، اور جو بھی ہم کام کریں اس سے پہلے اچھی نیت کرنا بڑا ہی اہم ہوا کرتا ہے۔ شرعاً جس کام کی اجازت ہے، جو بھی اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اگر ایک سے زائد نیتیں پاسبل ہوں تو زیادہ کرنی چاہیے کہ اس کا ثواب اتنا ہی بڑھ سکتا ہے اگر ہم نیتیں زیادہ کرنا جانتے ہوں گے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے کہ اس میں نیت پر بڑا ذہن دیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بالخصوص آپ نے یہ ہمیں ایک سوچ فراہم کی۔ مدنی انعامات میں بھی پہلا مدنی انعام نیت سے ہی متعلق ہے، اور ہماری زندگی کا دار و مدار، ہمارے اعمال کا دار و مدار، بہت ساری چیزوں کا جو مدار ہے وہ نیت پر ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، برے کاموں سے، برے ارادوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کی کثرت دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور کل بروز قیامت بھی درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نور عطا ہوگا، اور یقیناً وہ خوش قسمت ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کثرت درود کرتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ بڑھتے ہیں کالز کی جانب، اور کچھ دیر کے بعد آج مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھانا ہے، اور آج کا مدنی گلدستہ پھولوں سے متعلق ہے۔ مختلف قسم کے پھول ہو سکتا ہے آپ نے بھی خواب میں دیکھے ہوں، کبھی ایسا خواب دیکھا ہو کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر چاروں طرف پھول ہی پھول ہیں، یا بعض خاص قسم کے پھول آپ نے دیکھے ہیں، توڑے ہیں، ہاتھ میں لیے ہیں، آپ کی ملکیت میں ہیں، یا پھول دیکھا لیکن وہ مرجھایا ہوا ہے۔ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آپ کی معلومات کے لیے مدنی گلدستہ بھی شامل کیا جائے گا، لیکن وہ کچھ دیر کے بعد ہم شامل کریں گے۔ ابتداً کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ پچھلے سال الحمدللہ ہم حج کر کے آئے تھے، تو اس کے بعد خواب میں اکثر حرم شریف کو دیکھتا ہوں، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ کیسا ہے دیکھنا۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ جو بھی مسلمان حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کر چکے یا اس سال حج کی تیاریوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادتوں کو، ان مناسک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ایک اچھی علامت ہے کہ آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، مکہ گئے، مدینہ گئے، حرمین تشریفین کی مختلف زیارتیں آپ نے کی ہوں گی، اور واپس آنے کے بعد بھی آپ کو خوابوں کے اندر حرمین تشریفین کی زیارت ہو رہی ہے، وہاں کے مقامات، وہاں کی جگہیں، وہاں کے مقدس مقامات کی آپ کو زیارت ہو رہی ہے، تو بڑا ہی مبارک ہے، اچھا ہے۔ اور سچویشن کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جو خوش نصیب ہوتے ہیں جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو حسب ذوق، اپنے ذوق کے مطابق کچھ بہت دیر تک، کچھ زیادہ جلدی، کچھ ساری زندگی ہی ان خیالات میں مگن رہتے ہیں، اور وہی خیالات خواب کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایک عقیدت کا، محبت کا یہ رجحان ہوتا ہے جو خواب کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، حاضری مدینہ نصیب فرمائے، اور جو بھی عاشقان رسول ہیں سب کو بار بار مکے مدینے کی با ادب حاضری نصیب ہو۔
تو چونکہ ایک مقام سے آپ پلٹ کر آئے اور وہاں پر دل لگا ہوتا ہے، وہاں سے بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، تو آنے کے بعد وہی چیز آپ کو خواب کے اندر نظر آئی تو مبارک ہے، اچھا ہے. اللہ کرے کہ مکہ مدینہ جاگتے ہوئے دیکھنا بھی نصیب ہو اور ہمارے خوابوں میں بھی ایسے ہی اچھے اچھے مناظر ہم دیکھ سکیں. نیکسٹ. میرا نام محمد ساجد ہے، نیت سے بول رہا ہوں، اور میرا خوابوں کی تعبیر میں خواب ہے کہ ایک کالا کتا دکان میں آ گیا ہے اور ایک براؤن رنگ کا کبوتر کو میں نے پکڑ لیا ہے. نہ تو کالے کتے نے مجھے بھونکا نہ کاٹا ہے. اس کی تعبیر میں پوچھنا چاہتا ہوں. فجر کے ٹائم یہ خواب مجھے ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتے کا دیکھنا اچھی علامت نہیں ہوتی، لیکن اس نے چونکہ آپ کو کاٹا نہیں، بھونکا نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو اس اعتبار سے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. کبوتر جو ہے وہ بعض اوقات بیٹی کی علامت ہوتی ہے. اگر گھر میں ولادت کا سلسلہ ہو تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بیٹی کی نعمت نصیب ہوگی. اور اگر ایسا سلسلہ نہ ہو تب بھی کبوتر کا دیکھنا مجموعی اعتبار سے، تعبیری اعتبار سے اچھا اور مبارک ہوا کرتا ہے. تو جو آپ نے دو چیزیں بیان کی تو دونوں اعتبار سے خواب نتیجتاً آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا. دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اچھا اثر آپ کے حق میں ظاہر فرمائے. نیکسٹ. خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے کہ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ سیقولو کا سپارہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں آب زمزم شریف موجود ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے دیکھا کہ میرا لباس جو ہے اس میں بالکل ڈائمنڈ وغیرہ یعنی کچھ چمکیلے نگ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور لباس کافی چمک رہا ہے اور یہ سفید رنگ کا ہے. برائے کرم ان دونوں کی تعبیر ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا سعادت مندی کی یہ بات ہوتی ہے. اب اس کے اندر مختلف آیات کے مفاہیم کے مطابق مختلف تعبیریں ہوا کرتی ہیں. اب مکمل پارہ جو ہے اس کے اندر تو بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر چونکہ یہ سورہ بقرہ ہے تو اس میں پچھلی امتوں کے تذکرے ہیں، بنی اسرائیل کے تذکرے ہیں اور تبدیلی قبلہ کا بھی تذکرہ ہے دوسرے پارے کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر کوئی پرٹیکولر آیت کریمہ ہو تو وہ اس کے موافق ہوا کرتی ہے، تو اس طرح سے بتانا ذرا دشوار ہو جاتا ہے. اور پھر بندے کی اپنی ان دنوں کی جن دنوں میں خواب دیکھا گیا ہے طبیعت کا، رجحان کا، مصروفیت کا بھی تعلق ہوا کرتا ہے. تو بہت زیادہ چونکہ مبہم ہے تو اس کی جو ایک ایگزیکٹ تعبیر ہے وہ تو عرض نہیں کی جا سکے گی. اور جو دوسرا خواب ہے وہ بھی ایک روٹین کا خواب ہے. اچھا لباس والدین چاہتے ہیں اولاد کے حق میں، اور خواب کے اندر بھی دیکھا تو ایک عمومی حالات سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی تلاوت قرآن پر استقامت عطا فرمائے اور اس کا جو بھی اچھا اثر ہو آپ کی والدہ کے حق میں، آپ کے حق میں ظاہر فرمائے. نیکسٹ. وہ میرے پیچھے پڑا تھا، وہ اس نے مجھے کاٹا نہیں ہے، قریب آیا تھا، اس کا کیا تھا؟ دن رات میں ہمارا تعلق بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. کسی کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے، بعض کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے بھی نہیں ہوتے، شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے. تو کتے کا پیچھے دوڑنا، کاٹنے کے لیے کوشش کرنا، تعاقب کرنا، یہ کسی برے شخص کی جانب سے نقصان پہنچانے کی کوشش سے تعبیر کیا جاتا ہے. احتیاط سے کام لے، خاص طور پر اگر کچھ معاملات کے اندر کشیدگی ہو، کسی کے ساتھ آپ کی انبن ہے، بنی ہوئی نہیں ہے، کوئی معاملات خراب ہیں، ایسا معاملہ ہے تو احتیاط سے کام لے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو وہ آپ کے درپے ہو. البتہ چونکہ یہ دیکھنا کہ کتے نے کاٹا نہیں، حملہ آور نہیں ہو سکا، صرف پیچھے دوڑا ہے، تو اس میں ایک تسلی یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی اور جو بھی آپ کا دشمن ہے وہ اپنے وار میں کامیاب نہ ہو سکے گا. تو دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمنوں سے حفاظت کے لیے، مشکلات سے حفاظت کے لیے، اور اپنے معاملات کا بھی جائزہ لینا چاہیے. بعض اوقات
کسی نقصان کا باعث ہمارا کوئی عمل ہوتا ہے، کسی بہت بڑے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے توجہ نہیں کرتے، تو یوں سمجھیے کہ اپنے ہاتھوں بھی ہم اپنے لیے بہت سارے مصیبتیں اور مشکلات کا ہم سامان کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ظاہری اسباب کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرے اور ساتھ ہی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، تاکہ مصیبتوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور اس میں بڑا کردار ہماری صحبت کا ہوتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا ہوتا ہے۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ تو اگر مدنی ماحول ہوگا، عاشقان رسول کی صحبت ہوگی، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہوں گے، ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع میں شرکت کرتے ہوں گے، ہم جو اپنا وقت گزارتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کے علاوہ، وہ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل جب ہمارا ماحول ہی اچھا ہوگا تو نقصان پہنچانے والوں کا بھی شائبہ کم رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا ماحول اپنانے کی اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی قافلے کی بات چلی ہے تو الحمدللہ چھٹیاں آ رہی ہیں، 14 اگست بھی قریب ہے، تو اس سے 2 دن پہلے بھی ملک بھر میں چھٹی ہوگی، اتوار ہے، اسی طرح ہفتے کے دن بھی بہت سارے ادارے بند ہوتے ہیں، جمعہ کو بھی بعض اداروں میں فل ڈے چھٹی ہوتی ہے، بعض اداروں میں ہاف ڈے چھٹی ہوتی ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم مدنی قافلے کے مسافر بن سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں، ابھی کافی دن باقی ہیں، اگر ابھی سے ترکیب بنائیں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہماری مصروفیات ہیں، اور وہاں سے ہم ترکیب بنائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی سفر کریں گے۔ ملک بھر کے اندر جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں وہ بھی کوششیں کرتے ہیں، مبلغین بھی کوششیں کرتے ہیں، اور ان چھٹیوں کو ہم فضولیات میں بسر کرنے کے بجائے اگر اللہ کی راہ میں سفر میں اس کو گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ ہمیں دین و دنیا کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ بھی نیت کریں، جو بھی اس وقت مدنی چینل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، بڑی آسانی کے ساتھ سفر کرنا ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ مزید کالز کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب، اور وہ کیا ہے، پھولوں سے متعلق ہے، اس کی تعبیریں کیا ہیں وہ دیکھیے، پھر انشاءاللہ جب پلٹ کر آئیں گے تو آپ نے جو مزید کالز ہمیں ریکارڈ کرائی ہیں ان کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ اگر ہم خواب میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمیں رنگ برنگے پھول نظر آ رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مختلف رنگوں کے پھول کی مختلف تعبیریں ہیں، دو میں عرض کرتا ہوں۔ اگر زرد رنگ کا پھول کوئی شخص دیکھے تو یہ مالدار نفع پہنچانے والی عورت کی دلیل ہوتی ہے، اور اگر سفید رنگ کا پھول دیکھے، وہ خواہ مرد دیکھے یا عورت دیکھے، تو دیکھنے والے کی عزت میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نرگس کے پھول۔ جی ملاحظہ کیجیے، بڑا مشہور پھول ہے، اچھا، بڑی کثرت کے ساتھ پایا بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، یہی اگر خواب میں نظر آ جائے کہ ہم نے نرگس کا پھول دیکھا؟ ہاں، نرگس کے پھول کی جو تعبیریں ہیں وہ بڑی پیاری اور اچھی ہیں۔ اگر کوئی مرد دیکھے کہ نرگس کے پھولوں کا گلدستہ یا ٹوکرا یا بہت سارے اس نے اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ شادی شدہ نہیں تو شادی کرے گا۔ اور اگر جو ہے نرگس کا پھول اس نے دیکھا زرد رنگ کے اندر تو یہ دینار کی علامت ہے کہ اس کو مال ملے گا، دنانیر ملیں گے۔ اور اگر سفید رنگ کا نرگس کا پھول دیکھا ہے تو یہ درہم کی علامت بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح نرگس کے پھول کو اگر باغ کے اندر دیکھے، جیسے کہ ابھی ہم نے منظر میں بھی دیکھا، تو یہ فرزند یعنی لڑکا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر نرگس کا پھول باغ میں کٹا ہوا دیکھے، گرا ہوا دیکھے، تو بہرحال وہ اچھا نہیں، لڑکے کے فوت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں اس پھول کی جو کہ ہمیں جگہ جگہ بآسانی نظر آتا ہے۔ جی ہاں، جس کو کہا جاتا ہے کہ پھولوں کا ہے بادشاہ، جی میری مراد گلاب کے پھول سے ہے۔ اب یہ کہ نظر زیادہ آتا ہے، اور اگر خواب میں ہی گلاب کا پھول نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ گلاب کے پھولوں کی بہت ساری تعبیرات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ہم چند کو بیان کریں گے یہاں پر۔ اس کی ایک تعبیر تو فرحت اور مسرت بھی ہے، یعنی جو گلاب کا پھول دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشی عطا فرمائے گا، مسرت عطا فرمائے گا۔
اور اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ بیٹے یعنی لڑکے سے بھی کی جاتی ہے. جو شخص اپنے سر پر بہت سارے گلاب کے پھول دیکھے تو وہ نکاح کرے گا. اسی طرح گلاب کے پھول کی ایک اور تعبیر بڑی ہی پیاری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھے کہ گلاب کا پھول ہے تو کسی غائب شخص کی آمد کی اطلاع ہے. اب اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی کھو گیا، گم ہو گیا شخص، تو اس کے ملنے کی بھی نوید ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بعض اوقات پردیس چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، دل میں تمنا تھی، تو انشاءاللہ عز و جل اگر ایسا معاملہ ہے اور جس نے گلاب کا پھول دیکھا تو جسے ملنا چاہتا ہے وہ آ کر اس سے جلد ملے گا. چلیں جی، اس کی تعبیر تو ہمیں پتہ چلی کہ اچھی تعبیر ہے. اتنی پیاری پیاری آپ تعبیریں بتا رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے اور نیت بھی یہ بن رہی ہے کہ آپ کو پھول پیش کروں گلاب کا. ایک تو پھول ہے کہ اس کا ہار دیکھ رہے ہیں یا بہت تعداد میں پھول ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک پھول جو ہے وہ پودے میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہ پودا ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں پھول لگے ہوئے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بہت سارے پھول ایسے ہیں کہ جن کے پودے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی پھول ہوتے ہیں کہ جن کے بڑے پودے ہوتے ہیں. گلاب کے پھول کے بھی بہت بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں، اور بھی کئی پھول ہیں. تو پھولوں کا پودا دیکھنا یہ خوش رہنے والے مرد کی علامت ہے. اچھا، پھولوں کی کئی قسمیں ہیں، جیسے گلاب کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، سورج مکھی کا پھول ہے، نرگس کا پھول ہے، کمل کا ہے، موتیے کا ہے، اور بھی بہت سارے بے شمار اس کی قسمیں ہیں. آپ نے کافی تعبیر بتائیں کہ پھول خواب میں نظر آئے تو اس کی یہ بھی تعبیر ہے، یہ بھی تعبیر ہے. اس کے علاوہ اور مزید کوئی تعبیر ہے تو وہ بھی بتائیے. بہت ساری تعبیرات ہیں اور اس کی تفصیل ہے پوری. ایک اور عرض کیے دیتا ہوں کہ پھول کا دیکھنا کسی عزیز کی طرف سے، دوست کی طرف سے خط ملنے کی، پیغام ملنے کی بھی علامت ہوا کرتا ہے. ماشاءاللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو پھول کے بارے میں بتایا کہ اگر پھول خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی. اللہ عز و جل آپ کو اور ہمیں مدینے کے پھولوں کے صدقے سدا مسکراتا رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی، امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اور پھولوں سے متعلق اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور خاص طور پر یہ وہ پھول ہیں جو ہمارے ہاں پاک و ہند میں پائے جاتے ہیں. دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف پھول بھی پائے جاتے ہیں، لیکن بعض پھول وہ ہیں جو بہت سارے مقامات پر پائے جاتے ہیں. تو ان کا خواب میں دیکھنا کیسا، اس سے متعلق آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا. بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب. سر جو ہے نا، خواب میں چھپکلی نظر آتی ہے، کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کاٹا ہے اس نے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی، چھپکلی اچھا جانور نہیں ہے اور بدباطن شخص کی، نقصان پہنچانے والے کی جو چھپی دشمنی دل میں رکھتا ہے اور اپنے ساتھ والے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کی یہ علامت ہوتی ہے. اور اس کا کاٹنا زیادہ برا ہوتا ہے. تو ایک تو احتیاط سے کام لیں، اپنے اطراف پر غور کریں، اور خاص طور پر اپنی جو بھی صحبت ہے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. کیونکہ جو کھلا دشمن ہوتا ہے، جو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ سیٹ نہیں ہے، اس کا ماجرا ہمارے ساتھ کیا ہے، تو اس سے بندہ عموماً محتاط ہوتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے اچھائی نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے کہ وہ نیک شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے برائی ہو، وہ برا سوچتا ہو، برا چاہتا ہو، برا کرنے کی کوشش کرتا ہو. تو اسی لیے صحبت کی بڑی جو ہے وہ اہمیت بیان کی جاتی ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے تو بہت زیادہ یہ غور و فکر کرتے ہیں. عموماً والدین پریشان بھی نظر آتے ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بیٹا بری صحبت میں نہیں بیٹھنا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن ایک تعداد ہے ایسے بڑے لوگوں کی، ماں باپ جو ہوتے ہیں یا بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، کہ وہ بچوں کے لیے تو بڑی فکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی صحبت کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. ہاں، چور ڈاکو کے ساتھ تو پھر بھی ایک تعداد ہے جو بیٹھنا پسند نہیں کرتی، لیکن بے نمازی کے ساتھ دوستی ہوگی، سود خور کے ساتھ دوستی ہوگی، ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہ جو رشوت کے اندر مبتلا ہے. تو یہ بھی تو برے لوگ ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے برائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بہت بڑی برائی کرنے والے لوگ ہیں. تو اسی لیے
صحبت دوست اس کا جو معیار ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا، ورنہ ہوتا یہی ہے کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ آپ کی اور میری کیا پرواہ کرے گا۔ اسی لیے بے نمازی کی صحبت سے بہت زیادہ بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو بطور خاص جن اسلام بھائی نے کال کی ہے وہ غور کریں اور کچھ صدقہ بھی کریں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کی مصیبت پہنچنے والی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ نیکسٹ۔ تو ہماری امی نے خواب میں ادرک دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری بہن کو ادرک کھلاؤ، یعنی کہ ہماری بہن کو ادرک کھلاؤ اور اس کی طبیعت کافی خراب بھی ہے، تو اس بارے میں بات فرما دیجیے، ادرک کھلانا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک طبی معاملہ ہے اور خواب کے اعتبار سے، خواب پر اعتبار کرتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا اس پر عمل نہ کیا جائے۔ کھلانا مریض کو یا کوئی بھی صحت مند بھی ہے تو اس پر یہ غور کیا جائے گا کہ یہ واقعی اس کے لیے کھلانا مفید ہے یا نہیں ہے۔ اب ادرک ایک ایسی سبزی ہے جو کہ مفید ہوتی ہے، مجموعی طور پر تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے ہاضمے کے اعتبار سے، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ہمارے ہاں سالن میں بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی خاص شخص کے لیے، کسی خاص مریض کے لیے یہ مفید نہ ہو۔ تو خواب کے ذریعے ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں ان پر غور کیا جاتا ہے۔ تو جن کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں کہ کیا ان کو کھلانا چاہیے یا نہیں کھلانا چاہیے، تو آپ ڈاکٹری جو طبی معاملات ہیں اس پر مشاورت کر کے دیکھیں، ورنہ خواب پر اعتبار کرتے ہوئے اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، الا یہ کہ کوئی خاص صورت ہے، اس کی صورت جو ہے وہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس طرح کے معاملات کو خواب سے ہم کنسیڈر نہ ہی کریں۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ارسلان ہے، میں مدینہ نوریہ ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بہن کے خواب کے بارے میں ایک سوال عرض کرنا ہے کہ انہیں گندا پانی نظر آتا ہے اور اس پر چلتی ہیں اور بچھو نظر آتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دو چیزیں بیان فرمائی اور اس میں عرض یہ ہے کہ جن سے متعلق آپ نے دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شرعی معاملات پر غور فرمائیں، اور خاص طور پر پردے کے معاملات پر۔ اگر کوئی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، ایسا عمل ہے کہ جو شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نمازوں کے حوالے سے بھی غور کریں، اور جو چیزیں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی کمزوری، کوتاہی ایسی فرائض و واجبات میں معلوم ہو، تو اگر ایسا ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور خوابوں کے ذریعے بعض اوقات یہ اشارہ ہوتا ہے، ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ بندہ اپنے معاملات پر غور و فکر کرے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا بابرکت ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، سوالن جواباً، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، خاص طور پر جو اسلامی بہنوں کے معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے جو شرعی احکامات ہوتے ہیں اس سے متعلق نصاب بھی ہے اور بہت کچھ ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ بہت سارے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گی۔ نیکسٹ کال۔ میں نے خواب میں طوطا پکڑا ہے نا، اس کی طبیعت بتا دیں، اور میرے بھائی نے خواب میں قبر دیکھی ہے۔ قبر تو فکر آخرت کرنے کے لیے ایک اشارہ ہے اور تنبیہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے معاملات پر غور کرے، اور طوطا جو ہے یہ غلام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے خواب کے اندر طوطا پکڑا ہے اسے کوئی خادم نصیب ہو اور اس کو کوئی منصب نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات میں اس کے لیے آسانی فرمائے۔ اس اعتبار سے یہ ایک اچھا خواب ہے، اور جو پہلا آپ نے بیان کیا تو انہیں چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے اور آخرت کی جو ہے وہ تیاری کی بھرپور کوشش فرمائے۔ نیکسٹ۔
واقعے سے مستنصر اقبال بول رہا ہوں جناب. میں نے خواب میں زلزلہ آتے ہوئے دیکھا تھا اور اس طرح کہ زلزلہ آ رہا ہے اور ہم آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل رہے ہیں. باحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. زلزلے کی شدت کا اندازہ اس چیز سے لگانے ایسا لگا جیسے دیواریں ہمارے پر گر رہی ہیں. اس حوالے سے کچھ تھوڑی رہنمائی فرمائیں. اچھا نہیں ہوتا کسی مصیبت کے آنے کی، پریشانی کے آنے کی، بیماری کے آنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو غور کریں، اگر کوئی اس طرح کا ماجرا ہے، کوئی معاملہ ہے تو احتیاط سے کام لیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کریں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ باحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ مصائب و آلام سے حفاظت رہے گی. لیکن اپنے معاملات کا بھرپور جائزہ لیں، ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا یا مشکل کا سامنا کرنا پڑے. اچھا، یہ ضروری نہیں کہ مصیبت سے مراد بیماری ہی ہو. جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کام کاج کرتا ہے تو اس میں دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے، کوئی نشیب و افراد آ سکتے ہیں، کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کے ساتھ درپیش ہو سکتی ہیں. تو ذہنی طور پر تیار رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ عافیت رہے گی اور مشکل سے محفوظ رہیں گے. نیکسٹ. سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں میرا خواب یہ عرض ہے کہ میری والدہ محترمہ جو کافی عرصے سے فوت ہو چکی ہیں، وہ بیمار تھی جب فوت ہوئی تھی. تو جب بھی ان کو خواب میں دیکھتا ہوں تو وہ بیمار ہی ہوتی ہیں، خفا ہوتی ہیں، مطلب خوش بھی نہیں ہوتی. تو اس بارے میں بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اوقات تو ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں فوت شدہ کی بیماری کے بارے میں، اور وہی خیال چونکہ ہمارے ذہن میں بڑا گڑھا ہوا ہوتا ہے اور ذہن میں سمایا ہوا ہوتا ہے تو وہی چیز خواب کے اندر بھی نظر آتی ہے. البتہ اگر کسی فوت شدہ کو، مردے کو مغموم دیکھیں اور خوش نہ دیکھیں تو مسلمان جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے لیے ایصال ثواب کریں، نیک اعمال کریں، اس کی طرف سے صدقہ کریں، خیرات کریں. کوئی بھی ثواب جاریہ کی صورت ہو سکتی ہے تو وہ اختیار کریں اور اس کا ثواب جو ہے ان کو ایصال کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. اور مختلف روایتوں کے اندر یہ بات ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے کہ وہ مردہ کے جسے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، وہ اپنی قبر کے اندر خوش ہوتا ہے. اور وہ کہ جن کو ایصال ثواب نہیں پہنچتا، ان کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا ہوتا تو وہ مغموم ہوتے ہیں. تو ویسے بھی والدین کا حق جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، اور والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو اولاد پر ان کے حقوق ہوتے ہیں ان میں ایک بنیادی حق یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچائیں کہ جو ان کے لیے غم کا باعث ہوں. کیونکہ فوت شدہ کو بعض اوقات اس کے جو رہ جانے والے افراد ہوتے ہیں، پسماندگان ہوتے ہیں، ان کے اعمال پہنچتے ہیں، اور اگر برے اعمال پہنچے تو بھی غمزدہ ہوتے ہیں، اور اگر اچھے اعمال پہنچتے ہیں، اچھی خبر پہنچتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور خاص طور پر والدین کے لیے تو بہت زیادہ ایصال ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی اچھے اعمال میں اگر ہم مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ان تک بھی ضرور پہنچے گا. ایک شخص کی جو ہے وہ اس لیے مغفرت ہوئی اور عذاب سے رہائی ہوئی کہ اس کے بچے نے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر ہم اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو فائدہ ہے وہ ہم اپنے فوت شدگان تک بھی پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. نیکسٹ. میں نے چند روز پہلے خواب دیکھا تھا کہ میرے خواب میں نگران شورا تشریف لائے اور انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی. انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ قرآن کتنا پڑھا. یہ سن کر کے میں بہت رونے لگا اور بعد میں وہ بھی رونے لگے. چلیے جناب، اب یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کی تعبیر جو سوال کیا ہے بڑا واضح ہے، اور اس کی تعبیر بھی بڑی واضح ہے کہ آپ نے کتنا قرآن پڑھا. اگر پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے، اور اگر کم پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ اضافہ کیجیے. اگر فقط تلاوت کرتے ہیں تو ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیے تاکہ قرآن کے بارے میں معلومات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوں. تو الحمدللہ بعض اوقات خواب کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت ہم تک پہنچتی ہے، اور خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو قبول کریں اور پھر اپنی زندگی کے اندر
مثبت تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکیں. تو اب آپ غور کر لیجئے کہ آپ نے واقعی کتنا پڑھا ہے اور جو مدنی پھول عرض کیے اس کے مطابق عمل کیجئے. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو ہمارا لگتا ہے، اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو اس میں پڑھانے کی نیت کیجئے، اور اگر نہیں پڑھا تو بڑی آسان صورت اور بڑی ہی ایک سمجھیے کہ بڑی سہولت ہے ہمارے لیے فی زمانہ قرآن سیکھنے کے لیے. مختصر وقت میں 40-50 منٹ کے اندر عشاء کے بعد ہم اگر وقت دیتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم قرآن سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. نیکسٹ. رات کو بہت خوفناک خواب آتے ہیں ہمیں. خوفناک خواب آتے ہیں تو خوفناک مناظر نہ دیکھا کریں. اگر ٹی وی کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے اس طرح کے مناظر دیکھنے کا سلسلہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں، غیر شرعی معاملات بھی ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ ہمارے خیالات کا ہمارے خوابوں پر بڑا اثر ہوتا ہے. اور ایک تعداد ہے جو بیچاری اسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتی ہے کہ دن بھر چونکہ ان کی صحبت، ان کے خواب و خیال جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے، تو سونے کے بعد بھی وہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. اور دوسرا، اگر کثرت سے خوفناک خواب نظر آتے ہیں تو بعض اوقات شیطان کی جانب سے بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے، اور وہ مسلمان کو پریشان کرنے کی اس کی سعی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. تو مدنی پنصورے میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے، پیج نمبر ہے 228 یعنی 228. وہاں پر یہ وظیفہ آپ کو میسر ہوگا. یا متکبر 21 مرتبہ سونے سے پہلے اگر اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے، برے خواب آنا، ڈراؤنے خواب آنا، مار دھاڑ ہو رہی ہے تو قتل و غارت گری ہو رہی ہے تو پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے بعض اوقات خوابوں کا تسلسل ہوتا ہے اور دیکھنے والا بڑا پریشان بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے سے حفاظت رہے گی. کوئی بھی وظیفہ کر سکتا ہے جو بھی اس طرح کی سچویشن میں مبتلا ہو، شکار ہو، تو اسے چاہیے کہ یہ اعمال کرے، باوضو سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، نماز پڑھ کر سوئیں، وظائف کرتے ہوئے سوئیں. ہماری آخری جو گفتگو ہو یا آخری جو ہمارا خیال ہو سونے سے پہلے تو وہ مثبت ہو، اچھا ہو، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل ان عملی اقدامات سے بھی اور اس وظیفے سے بھی برے اور ڈراؤنے خواب آنے سے آپ کی حفاظت رہے گی. نیکسٹ. سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ سوال ہے، کوئی اگر خواب میں آم دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ براہ کرم ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو سیزن جانے والا ہے. بہرحال ہمارے ہاں آم جو ہے وہ کثرت سے کھائے بھی جاتے ہیں اور پائے بھی جاتے ہیں. تو اگر میٹھا ہے اور موسم میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اور اگر کوئی اولاد کا خواہش مند ہے اور شادی شدہ ہے تو انشاءاللہ اسے اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے گا. نیکسٹ. میں نے 2 دن پہلے خواب دیکھا تھا، میری والدہ کا ہاتھ جو ہے نا کام نہیں کرتا، انگلیاں جو ہے نا کام نہیں کرتی، لیکن وہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ تقریباً فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تو اس کے بعد جو خواب نظر آیا ہے. تو خواب یہ نظر آیا کہ جو ہے نا میری والدہ کا ہاتھ مکمل ٹھیک ہو گیا اور سیٹ ہو گیا ہے، وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی تعبیر میں پوچھ جاننا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ مبارک ہے اور بہت اچھی فعال ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے واقعی صحت یابی نصیب ہو. بعض اوقات کسی آئندہ پیش ہونے والی کوئی بھی نعمت ہے، کوئی بھی اچھائی ہے تو اس کی خبر جو ہے وہ خواب کے ذریعے دی جاتی ہے. تو اس سے اچھی فعال لینی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل انہیں شفا نصیب ہوگی. اور چونکہ فجر کے وقت کا آپ نے بیان کیا، اس وقت جو خواب دیکھا جائے تو اس کی جو تعبیر ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، جو اثر ہے، وہ اللہ کی رحمت سے جلدی ظاہر ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. ہم دعا بھی کرتے ہیں، علاج آپ کر رہے ہیں تو اس کو بھی جاری رکھیں، دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں، انشاءاللہ حقیقت میں صحت یابی نصیب ہوگی. نیکسٹ. خواب میرا یہ ہے کہ میں رات کو سویا ہوں تقریباً 3 بجے نا، تو لال رنگ کے چاول نظر آئے ہیں پکے ہوئے، جو زردہ ہوتا ہے، لمبے لمبے، کچھ ایسی چیز ہے کہ جیسے آسمان پہ نظر آ رہے ہیں مجھے. تو اس کی تعبیر بتا دیں. رات کو 3 بجے سوتے ہیں آپ اتنی تاخیر سے؟ چلیں، خواب تو اچھا ہے آپ کا،
اور میٹھے چاول آپ نے دیکھے اور لمبے چاول ہونا یہ اس کی اچھی کوالٹی کی بھی علامت ہوتی ہے. تو میٹھا دیکھنا جس طرح کہ آپ نے بیان کیا یا کسی اور شکل میں بھی، تو یہ اچھے اخلاق کی علامت ہوتی ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت میں، آپ کے اخلاق میں اللہ کی رحمت سے اچھی صفات میں برکت نصیب ہوگی. تو اب آپ کوشش بھی کریں، جب خواب کے اندر اس طرح کی بات کہی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے اور اشارہ دیا جاتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنی اس مثبت کوشش میں مزید اضافہ کرے، مزید کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید توفیق عطا فرمائے گا. جیسا کہ بعض اوقات خواب نظر آتا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، تو وہ عبادت پر قوت ملنے کی، عبادت پر استقامت ملنے کی علامت ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب چونکہ مجھے خواب نظر آ گیا اور مجھے یہ توفیق ملنی ہی ملنی ہے، اب میں اپنی کوشش کروں یا نہ کروں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، اس میں مزید اضافہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت آپ کی شامل حال ہوگی اور آپ جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو نتائج حاصل ہوں گے. تو آپ جو ہے وہ حسن اخلاق اپنانے کے لیے، اور حسن اخلاق فقط اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ بات کرے تو بس مسکرا کر بات کرے اور بس یہی حسن اخلاق ہے، باقی بہت ساری چیزیں چھوڑ دے، بلکہ یہ ایک پوری پرسنالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اخلاق کا دائرہ کار، حسن اخلاق کا دائرہ کار بہت طویل ہے، بہت وسیع ہے. اس میں حقوق بھی آتے ہیں، ہمسایوں کے، والدین کے، اولاد کے، اسی طرح پیر و مرشد کے، اور جو بھی ایک حقوق العباد ہوتے ہیں اس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے. حقوق اللہ بھی شامل ہوتے ہیں، اس کا دائرہ کار بھی بہت وسیع ہے. البتہ سمجھنے کے لیے اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر پڑھنے کے لیے کہ آخر حسن اخلاق کون سے ایسے ہیں کہ جنہیں مجھے اپنانا چاہیے، تو مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے. میں ریکمینڈ کروں گا، مشورہ دوں گا کہ ہر ناظرین اس کو حاصل کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائیں گے. اس کا نام ہے اخلاق الصالحین. بہت ہی پیاری کتاب ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل بہت اس کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی طور پر، مکمل طور پر با اخلاق اور حسن اخلاق کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل حسن اخلاق کا پیکر بننے میں کامیاب ہوں گے اور بڑی آسانی نصیب ہوگی. بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اخلاق بہت بگڑے ہوئے تھے، لیکن جب عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی، مدنی ماحول میں آئے تو الحمدللہ آج ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب ہے اور جو بد اخلاق مشہور تھے آج اچھے اخلاق اپنانے میں کامیاب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے آپ دیکھتے رہیں گے. عشاء کے بعد بھی آج نگرانی شورا کا سلسلہ ہے، اسے بھی ضرور ملاحظہ فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. مولانا